ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ایسی دنیا میں جو ہماری دنیا سے بہت مختلف تھی۔ ایک دیو ہیکل انسان رہتا تھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ وہ اتنا لمبا اور قداور تھا کہ کہانیاں مشہور تھیں کہ اگر وہ سمندر کے گہرے ترین حصے میں کھڑا ہو جائے تو پانی صرف اس کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ اسے اپنے وقت کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا تھا اور دور دور تک اس کی طاقت اور قدکاٹ کے قصے سنائے جاتے تھے۔ کوئی بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا کہ اوج کہاں سے آیا تھا۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اس کی ماں انق حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے تھیں۔ ایک اور بہت مشہور اور حیرت انگیز کہانی یہ ہے کہ اوج حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا جب ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور انسانوں کو اپنی بنائی ہوئی بہت بڑی کشتی میں سوار کیا تو اوج کا قد اتنا بڑا تھا کہ وہ کشتی میں سما ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب سیلاب آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو اوج نے کشتی کو باہر سے پکڑ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک مہربان نبی تھے، اس لیے وہ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اوج کو کھانا دیتے رہتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اوج نے کشتی بنانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کر لانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اسے سیلاب سے بچنے کی اجازت ملی۔ اس طرح وہ اس عظیم سیلاب میں بچ جانے والے چند لوگوں میں سے ایک تھا۔ جیسے جیسے اوج بڑا ہوتا گیا، وہ ایک بہت طاقتور بادشاہ بن گیا۔ اس کی سلطنت کا نام باشان تھا، جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اس کی حکومت میں 60 مضبوط شہر تھے جن کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور بڑے بڑے بھاری دروازے تھے۔ وہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ لکڑی کا بستر اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے لیے لوہے کا ایک خاص پلنگ بنایا گیا۔ یہ پلنگ 13 فٹ سے بھی زیادہ لمبا تھا اور اس کی طاقت کی نشانی بن گیا۔ اوج بہت مغرور تھا اور لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ صدیوں تک زندہ رہا، یہاں تک کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو دشمنوں نے قید کر لیا تو اوج نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر یہ خبر دی تھی۔ اس اچھے کام کی وجہ سے اسے بہت لمبی زندگی عطا ہوئی، لیکن اس کی نیت پوری طرح صاف نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کو بچانے کے لیے جنگ میں جائیں اور شہید ہو جائیں، جو کہ ایک بہت بری سوچ تھی۔ اس کی روزمرہ کی زندگی بھی کہانیوں جیسی تھی۔ اسلامی روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ سمندر سے بڑی بڑی مچھلیاں جیسے ویل اپنے ننگے ہاتھوں سے پکڑ لیتا تھا اور پھر انہیں سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا جاتا تھا۔ بہت سال گزر گئے اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ وہ اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ایک نئی سرزمین کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں بہت سے ظالم بادشاہوں کو شکست دی۔ جب وہ اوج کی سلطنت باشان کے قریب پہنچے تو سب لوگ بہت ڈر گئے۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کہتے، یہ اس دیو ہیکل بادشاہ کی سلطنت ہے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اوج کی تلوار ایک بڑے دروازے جتنی لمبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اس سے مت ڈرو، کیونکہ میں نے تمہیں اس پر فتح عطا کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہمت کر کے آگے بڑھی۔ جب بادشاہ اوج نے انہیں آتے دیکھا تو اس نے کہا لگایا۔ اس نے اپنے محل کی کھڑکی سے گرج کر کہا، کون ہیں یہ لوگ جو میری سرزمین پر آنے کی ہمت کر رہے ہیں؟ اس نے سوچا کہ وہ انہیں آسانی سے کچل دے گا۔ اوج کو اپنی طاقت پر اتنا یقین تھا کہ اس نے ایک ناقابل یقین کام کیا۔ اس نے ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھا جو بنی اسرائیل کے پورے کیمپ جتنا بڑا تھا۔ اس نے اس پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑا، اسے اپنے سر پر اٹھایا اور سوچا کہ وہ اسے ان سب لوگوں پر گرا کر ایک ہی بار میں ختم کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پہاڑ اٹھایا، ایک معجزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیا۔ چیونٹیوں نے پہاڑ کے بیچ میں سرنگیں بنا کر اسے کھوکھلا کر دیا۔ اچانک پہاڑ اوج کے سر سے پھسلا اور اس کی گردن میں ایک بہت بڑے اور بھاری ہار کی طرح پھنس گیا۔ اب اوج پھنس چکا تھا۔ اس نے پہاڑ کو ہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن تبھی ایک اور عجیب بات ہوئی۔ اس کے اپنے دانت لمبے ہونے لگے اور پہاڑ کے گرد مڑ کر اس میں پھنس گئے، جس سے وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر سکا۔ یہ موقع دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو خود بھی بہت بہادر اور لمبے قد کے تھے، آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی،
روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ہوا میں ایک اونچی چھلانگ لگائی اور اپنی پوری طاقت سے اوج کی ٹخنے پر ضرب لگائی۔ اس ایک ضرب سے وہ عظیم دیو جو ہزاروں سال تک زندہ رہا تھا ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گیا اور شکست کھا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے سیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوفناک دیو بھی ایمان اور ہمت کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اس طرح دیو ہیکل بادشاہ اوج کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن گئی، جو انہیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس پر قابو نہ پایا جا سکے۔